اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب دودھ پینا چھوڑا، حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، تو سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ جملہ سب سے پہلے کہا. اور گزشتہ کل میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا کہ 2 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. اب جب 2 سال پورے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ زبان اور وعدے کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اپنی والدہ کے پاس طائف سے مکہ لائیں. لیکن اللہ کی شان ہے کہ آپ کی برکتیں ہی کچھ ایسی تھیں کہ دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو واپس کروں. چنانچہ ایک بہانہ سا کیا کہ اس وقت مکہ میں وبا چل رہی ہے، وائرس چل رہا ہے، تو ابھی میں پھر اس کو طائف لے جاتی ہوں کہ وہاں گاؤں کا ماحول بڑا اچھا ہے. تو اس بہانے پھر لے آئیں. اللہ کی شان، میں نے کل بتایا تھا آپ کے رضائی بھائی ہیں حلیمہ سعدیہ کے، حارث ابن عبد العزیٰ سے جو بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، کل میں نے بتایا تھا، وہ بکریاں چراتے تھے. آپ علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی گروتھ اور آپ کا بڑھنا عام بچوں سے بہت مختلف تھا. آپ بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑے نظر آتے تھے، اور طبیعت مبارک میں ایک چیز تھی کہ عام بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے اور نہ ہی عام بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. گھر سے نکل جاتے، بچے کھیل رہے ہوتے، کھیلتے ضرور تھے اور دیکھتے ضرور تھے، کھیلتے نہیں تھے. ان کو دیکھتے تھے لیکن نہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہوتے تھے نہ کوئی اور چیز، کیونکہ علماء نے فرمایا اس زمانے میں بچے کھیلتے تھے اخروٹوں سے. ہمارے ہاں اس کی مثال آپ سمجھ لیں، وہ کینچے، عربی میں اس کو، پشتو میں اس کو بیتی کہتے ہیں، وہ اس سے کھیلتے تھے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہے تو بچوں کا کھیل لیکن اس میں جوا ہے. کینچوں میں جوا ہے. جوا ایسے ہے کہ جس بچے نے جس کے کینچے کو مار لیا وہ اس کا ہو گیا، یہ جوا ہے. اگرچہ کھیل بچوں کا ہے تو اس لیے علماء اس پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن ہے جوا. تو وہ بچے اس زمانے میں اخروٹ سے کھیلتے تھے، اس میں بھی اسی طرح کا جوا پایا جاتا. تو علماء نے فرمایا کہ آپ بچپن سے ہی ان چیزوں سے محفوظ تھے، کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے. اچھا، اب فرماتی ہیں کہ جب میں دوبارہ واپس لے آئی تو ایک دن عبداللہ بکریاں چرانے جا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ بھی بکریاں چرانے چلے جاتے تھے خود بخود. اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ بھائی اگر 2-3 بھائی ہوں اور اکٹھے رہتے ہوں تو چاہیے کہ ہر ایک کا صبر روزگار کرے، ایک بھائی پہ سارا بوجھ نہ ڈالے. پٹھان ناراض نہ ہو، ہمارے ہاں پٹھانوں میں یہ صورتحال ہے کہ ایک بھائی کماتا ہے، سارا خاندان کھاتا ہے، سارا خاندان کھاتا. پھر اللہ دیتا بھی ہے اتنا، الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب اکثر آپ جا کے ذرا تحقیق کر لیں یہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں اور بلوچستان کے علاقے، تو ایک بھائی بائر ہے نا، بائر ممالک میں. اب وہ ماہانہ خرچہ پورے گھر کا بیچتا ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، شاید ابھی یہاں شفٹ بھی ہو گئے ہوں، وہ جن کو آپ گھر دکھا رہے تھے، تو ان کا ایک بھائی جو ہے وہ بحرین میں غالباً، اور 3 بھائی نوجوان گھر پہ بیٹھے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، والدین ہیں، مہمانداری ہے. ایک بھائی وہ سارا، اور اس دن اس نے مہران گاڑی بھی خرید لی تھی میرا خیال، وہ بھی اسی بھائی کے پیسوں سے. اللہ دیتا ہے، اب ایک کو دے رہا ہے، سب کی روزی مل رہی ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے اس عمل سے کہ عمر چھوٹی ہے لیکن گھر میں فارغ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا.
تو یہ چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ کمانا چاہیے، محنت مزدوری کرنی چاہیے، جہاں 2 بھائی ہوں 3 ہوں اکٹھے ہوں تو محنت مزدوری کرنی چاہیے سب کو. اور کوشش، ہاں اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، مثلا علم حاصل کر رہا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے. اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ایک بھائی آئے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں کماتا ہوں، میرا دوسرا بھائی آپ کے ہاں مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تجھے بھی رزق مل رہا ہو. ہاں اگر دین کے کام میں مشغول ہے پھر معاونت کرنی چاہیے، ایسے ہی فارغ نہیں چھوڑنا چاہیے گھر میں. خصوصاً میرا تو اپنا نظریہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تو گھر میں بلا ضرورت رکنا ہی ٹھیک نہیں ہے. مرد کا گھر میں کیا کام ہے؟ صرف آئے رات کو سونے کے لیے یا کسی ضرورت سے آرام کے لیے، کھانے کے لیے. مرد کا گھر میں کیا کام ہے صبح سے رات تک عورتوں کی طرح گھر میں پڑا ہوا ہے؟ وہ تو مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں، اب بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، صحابہ کے زمانے میں صحابہ یا تو کاروبار میں ہوتے تھے، تجارت میں، یا جہاد فی سبیل اللہ، گھروں میں نہیں رہتے تھے. اسی لیے عورتوں نے آ کے شکایت کی، اے اللہ کے رسول ہم ان کے گھروں کو بھی دیکھتی ہیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور یہ جہاد میں جاتے ہیں، یہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ عیدین پڑھتے ہیں، یہ فلاں فلاں گرما ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم ان سے اجر میں پیچھے نہیں ہوں گے. اور قرآن میں ان کے نام کے صیغے ہیں، ہمارے نام کا ذکر ہی نہیں. یہ شکایت کی عورتوں نے آ کے، اس لیے کہ مرد کا گھر میں کیا کام ہے کہ وہ گھر پڑا ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، یہ آپ حضرات سفیدریش ناراض نہ ہو، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام سی جرنل بات کر رہا ہوں، جو ملازمت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کاروبار سے فارغ ہو جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، بس پھر گھر والی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، بہو کو تنگ کر رہے ہیں، کبھی کچن میں گھسے ہوئے ہیں، کبھی جناب بیوی بھی حیران ہے، خدا ہے اس کو کہیں لے جا. ہمارے گھر ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی یار قاری صاحب سے کہو یہ میرے خاوند کو کہیں لے جائے، اس نے گھر میں سب کے لیے رہنا جو ہے وہ عذاب کیا ہوا ہے. وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارے کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، پھر اس استطاعت ہوتی نہیں ہے تو غصہ برداشت بھی نہیں ہوتا. وہ تو جوانی میں چلو بندہ برداشت کر لے. تو اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ باہر. تو آپ علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے کہ بچپن سے لے کر ہمیشہ تک کوئی کسب کرنا چاہیے، بڑھاپے میں بھی کسب کرنا چاہیے، گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، محنت مزدوری کرے، 2 کام کرے، تجارت سے مال کمائے اور دین کا کام کرے، تبلیغ کرے، جہاد کرے، علم حاصل کرے بس. اور گھر بیٹھنا مرد کے لیے یہ عورتوں کی عادات آ جاتی ہیں. اسی لیے آپ علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ زیادہ اختلاط سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ اپنی ہی گھر کی عورتوں کے ساتھ. جو مرد اپنی بیوی کے پاس سارا دن بیٹھا رہے گا، ماں کے پاس بیٹھا رہے گا، بہن کے پاس، وہ عورتوں والی عادتیں اس میں آئیں گی، تو اس لیے بزدلی آئے گی، اور اسی طرح سے کمزوریاں آئیں گی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، فلاں کی برائیاں دیکھنا، وہ چیزیں عورتوں کی ساری آ جائیں گی. اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ زیادہ عورتوں کے ساتھ نہ رہے. اچھا بات وہ تھی، تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نکل پڑے بکریاں چرانے. تو ایک دم ان کا بھائی عبداللہ جو حلیمہ سعدیہ کا بیٹا دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حیران سانس چڑھا ہوا. حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے قریشی بھائی کو 2 آدمی آئے ہیں اور ان کا سینہ چیر دیا ہے اور میں اسی حالت میں چھوڑ کے آ گیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. حلیمہ سعدیہ کہتی، حارث بن عبدالعزیٰ کہتے ہمارے تو پاؤں سے جان نکل گئی. یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا دوڑے دونوں، جب ہم دوڑے تو آئے تو دیکھے آپ ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے چہرہ مبارک وہ رنگ متغیر ہے، کھڑے ہیں ٹھیک ٹھاک. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 2 سفید کپڑے والے لوگ آئے تھے، میرا سینہ چیرا اور کچھ ڈھونڈ کے نکالا، کچھ ڈھونڈ کے نکالنے کے بعد اس کو دھویا، صاف کیا اور پھر بند کر دیا. کہا کہ کیا بات کہی؟ کہا انہوں نے یہ بات کہی. یہ مرفوعاً، یہ روایت جو بتا رہا ہوں یہ مرفوعاً روایت ہے. مرفوعاً وہ ہے جو کہ براہ راست آپ علیہ السلام تک نسبت ہوتی ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اس کو مرفوع کہتے ہیں. یہ مرفوعاً روایت ہے. فرمایا میں نے یہ سنا کہ جب انہوں نے مجھے میرا سینہ چیرا، مجھے لٹایا، سینہ چیرا. یہ عمر بہت چھوٹی تھی، اس وقت آپ کی عمر 4 سال کے قریب تھی، بچپن کا زمانہ تھا. کہا کہ سینہ جب چیرا تو کہنے لگے کہ اس کو اس کی امت کے 10 افراد کے وزن کے برابر تولو، وزن کرو. تو جب مجھے وزن کیا گیا تو میں ان سے وزنی تھا، ان 10 افراد کے وزن سے میں وزنی تھا. پھر کہا 100 کے مقابلے میں تولو، کہا میں ان سے بھی وزنی تھا. کہا پھر 1000 کے مقابلے میں بھی تولو،
میں ان سے بھی وزنی تھا. پھر ایک نے کہا ان کو چھوڑ دو, اگر تم نے ان کو ان کی ساری امت کے مقابلے میں بھی تولا تو بھی یہی وزنی ہوں گے. کہا یہ جملے انہوں نے کہے. علماء نے فرمایا اس میں بشارت تھی کہ آپ نبی بنیں گے. آپ کیا بنیں گے؟ نبی بنیں گے, کیونکہ نبی ہی وہ امت سے ہر حیثیت سے افضل ہوا کرتا. اس میں بشارت تھی. تو یہ معاملہ پیش آیا. اب یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شق صدر ہوا ہے, اس کو علماء کی اصطلاح میں شق صدر کہتے ہیں. شق صدر سینے کا چیرنا, یہ آپ کی زندگی مبارک میں 4 مرتبہ ہوا ہے. 4 مرتبہ. ایک مرتبہ یہی ہے. یہ اس لیے ہوا تھا, اس کو لکھا ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں نقطہ لکھا ہے, ان کی تفسیر ہے, اس میں الم نشرح لک صدرک یہ صورت ہے. تو اس صورت کی تفسیر میں حضرت نے شق صدر کا نقطہ لکھا ہے, اس کی علت بیان کی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑی کتابیں ان کی, اور ہے بھی سید ہیں, اور تفسیر بھی ہے ان کی. تو علم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں انہوں نے اس شق صدر سینے کے چیرنے کا یہ نقطہ لکھا ہے. سیرت کی کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملے, شاید نہ ملے, مجھے وہاں ملا کہ سینہ آپ کا کیوں 4 مرتبہ چیرا گیا. کہا کہ پہلی مرتبہ جو اس عمر میں ہوا یہ اس لیے چیرا گیا, پھر اس کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے. یہ اس لیے کیا گیا کہ بچوں کے اندر جو بچپنے کی عادات ہوتی ہیں وہ صاف ہو جائیں اور آپ عام بچوں کی طرح نہ ہوں. انہوں نے یہ لکھا ہے. پھر آپ کا ایک مرتبہ شق صدر ہوا ہے 10 سال کی عمر میں, یہ بھی صحرا میں ہوا ہے, ریگستان میں. 10 سال کی عمر میں, یعنی والدہ کی بھی وفات کے بعد. یہ معاملہ والدہ کی وفات سے پہلے کا ہے اور وہ والدہ کی وفات کے بعد ہے, جبکہ آپ کے دادا بھی فوت ہو چکے تھے اور آپ ابو طالب کی زیر نگرانی کفالت میں تھے, چچا جو ہے. تو کہا اس مرتبہ جو چیرا گیا سینہ وہ اس لیے کہ جوانی کے آثار سے پاک ہو جائیں, کیونکہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو طرح طرح کی چیزیں دل میں آتی ہیں, کہا اس سے پاک ہو جائیں. پھر ایک مرتبہ آپ کے شق صدر ہوا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک غار حرا میں تھے, عبادت کر رہے تھے, جب پہلی وحی آئی اور آپ نبی بنے, پہلی وحی آئی آپ نبی بنے, اس وقت شق صدر ہوا, سینہ مبارک چیرا گیا. کہا وہ اس لیے تاکہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیں, کیونکہ ابھی وحی اترنی تھی, علوم اترنے تھے آسمان سے, تو اس لیے. ایک مرتبہ آپ کے شق صدر ہوا ہے معراج کے موقع پر. علماء نے فرمایا کہ جب معراج پہ جا رہے تھے تو اس وقت فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک دھویا ہے, اور اس لیے, اور اس بارے میں تو لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے دھویا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان کا نظام ہے, یہ نظام اور آسمانوں کا نظام بڑا مختلف ہے. ہم ایک کو دوسرے پہ قیاس نہ کہ, وہ بہت ہیوی مقامات ہیں. تو اس لیے سینہ مبارک کو دھویا گیا کہ وہاں کے علوم و معارف اور الوہیات اور ان چیزوں کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے, کیونکہ جسم بھی یہ تھا, دنیا کا جسم تھا, ہڈی اور گوشت, روح بھی یہ تھی, اور دنیا کے اندر انسان اگر یہ انسان اگر اس حالت میں اوپر جائے تو اس کو بڑی سکتوں کی ضرورت ہے, بڑی برداشت کی ضرورت ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے, وہ بڑی ہیوی جگہ ہیں, بہت اونچی جگہ. تو کہا اس لیے دھویا گیا کہ آپ اس جگہوں کی جو الوہیات ہے اور اس جگہ کی جو نورانیات ہیں ان کو برداشت کرنے کی پوری سکت پیدا ہو جائے, کیونکہ کس کے دربار حاضر ہونا تھا؟ اللہ جل شانہ کے دربار حاضر ہونا تھا. وہ پردے گزارنے تھے جس سے جبرائیل امین بھی کبھی نہیں گزرے, نور ہوتے ہوئے, گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے, کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے, نور ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں گزرے. ان پردوں کو کراس کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا. یہ شرف اللہ نے کسی کو نہیں دیا, دنیا میں رہتے ہوئے کسی نبی کو نہیں ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا ہے, لیکن وہ یوں آواز ہوتی تھی کہ آواز سنائی دیتی تھی, بس بات کرتے تھے, آواز سنائی دیتی تھی, اور کچھ نہیں. تو یہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن کا کچھ ذکر ہے. انشاءاللہ العزیز کل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شباب, جوانی کا انشاءاللہ ذکر ہوگا, جوانی سے پھر نبوت تک, کہ اب جب جوان ہوئے تو یہاں سے لے کر نبوت ملنے تک, کیونکہ ہم عموماً سیرت پڑھتے ہیں نبوت کے بعد کی, نبی بنے تو یہ ہوا اور یہ ہوا. تو جوانی سے لے کر نبوت کے بعد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا صورتحال رہی وہ انشاءاللہ تفصیلاً بیان ہو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک و حبیبنا الخیر الخلق کلہم. اے میرے اللہ اس درس کو میری اولاد, میری قیامت تک آنے والی نسلیں, حاضرین ان کی اولادیں, ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں
پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ سب کے سینوں میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کے انوارات ڈال دے، اس درس کے انوارات ڈال دے۔ یا اللہ سب کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے، اپنا ولی بنا دے، آپ علیہ السلام کا عاشق بنا دے، سچا عاشق۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے، تمام پریشانیاں دور فرما دے، تمام مشکلات آسان کر دے، تمام بیماریوں کو صحت سے بدل دے، عافیت والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور کے، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، بغض کرنے والوں کے بغض سے، نظر بد سے حفاظت فرما دے، دین و دنیا اچھی فرما دے۔ وصلی اللہم سبحان اللہ بحمدہ۔